الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. I'm sure you must be fine and working hard to achieve your aim. Just to put you in picture, in our previous lecture, we had talked about the guidelines for classification of research. اپنے گزشتہ لیکچر میں ہم نے اس موضوع پر بات کی تھی کہ اگر ہمیں ایک مخصوص کام کے لیے، مخصوص سبجیکٹ کے لیے یا ایک مخصوص کاز کے لیے ریسرچ کرنا ہے تو ہمیں کون سا میتھڈ، کون سی اپروچ اختیار کرنا ہوگی اور اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. کوالٹیٹیو اپروچ استعمال کریں گے یا کوانٹیٹیو اپروچ استعمال کریں گے، ہسٹوریکل اپروچ استعمال کریں گے یا ڈسکرپٹیو اپروچ استعمال کریں گے. اور اس کے لیے ہم نے بات کی تھی کہ وین ایور وی گیٹ اے ٹاسک اور وین ایور we go ahead for a particular kind of research, then first of all, we study the problem, the way we define it, and then ask so many questions to ourselves as to how we are going to proceed, what approach, what method we are going to apply for the assigned task. Today, we'll extend our studies little more and we'll talk about educational research. Now, educational research doesn't mean the research pertaining to education. Educational means to update yourself. بہت سے ایسے سبجیکٹ ہیں، بہت سے ایسے ایریاز ہیں جہاں ہمیں مسلسل تحقیقی عمل کو جاری رکھنا ہوتا ہے. ان کے لیے بھی ہمیں مختلف میتھڈز چاہیے ہوتے ہیں اور کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کیا کیا اسینشیلز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. آج ہم اس پہ بات کریں گے. The first of all, we'll talk about the types of research. What are the broad types of research when we go into educational research? So the first method is direct research. So direct research means that a team has not been assigned. Individual efforts of a researcher. تو یاد رکھیے کہ ہماری زندگی میں ہمارے بہت سارے ایسے عظیم لوگ اس کائنات میں آئے ہیں جنہوں نے ذاتی طور پہ تحقیقی کام دیے انجام، اور اس میں سے آج ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں. میں ایک بہت موٹی مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک عظیم مسلمان سائنسدان البیرونی نے زمین کا قطر ناپا. ان کے پاس کوئی موونگ لیبورٹری نہیں تھی. He didn't have a team of specialists. اور وہ سرزمین پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کا پنڈی جاتے ہوئے راستے میں چھوٹا سا شہر دینا جو آتا ہے، اس کے قریب بیٹھ کر انہوں نے زمین کا قطر ناپ کے دکھا دیا. اور آج جب دنیا کے بہت سارے ترقی یافتہ ممالک اپنے جدید ترین آلات کے ساتھ اس قطر کو ناپ رہے ہیں تو بقول ان کے اس میں صرف 30 کلومیٹر کا فرق ہے.
Well, God Almighty knows whether it is really 30 kilometers or it's precisely the same as Al-Biruni had calculated. بے شمار اور بھی ایسی مثالیں ہیں. میں آپ کو 99 ہجری کی اس عظیم مسلمان شخصیت کی مثال بھی دوں گا جن کا نام جابر بن حیان ہے. جابر بن حیان نے آپ کو بتایا کہ سلفیورک ایسڈ کیا ہوتا ہے. H2SO4 کا جو فارمولا ہے گندک کے تیزاب کا، یہ انہوں نے ہی اپنی تحقیق سے اس وقت دریافت کیا. انہوں نے دیگر کیمیکل اور ان کی جو کیمیکل کمپوزیشن ہے وہ بھی بتائی. That was an individual research. Well, if we move to the Western world and you talk about Archimedes, you talk about Newton, but there are so many names who have been doing the job individually. اسی طرح سے اگر ہم اپنے دینی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو ہمارے بہت سے ایسے عظیم نام ہیں اسلام کی لسٹ پر جنہوں نے ہر لحاظ سے تحقیق کو جاری رکھا اور اپنی ذاتی کوشش سے جاری رکھا، اور ذاتی کوشش سے ہی انہوں نے بہت ساری چیزیں نکال کے کھوج کر ہمارے سامنے رکھ دی. ہم سوشیالوجی کو لے لیں، اینتھروپولوجی کو لے لیں، پالیٹکس کو لے لیں، اکنامکس کو لے لیں، میڈیکل کو لے لیں، تو میڈیکل سائنسز میں بھی ہمارے بزرگ جو ہیں انہوں نے ایسے ایسے طریقہ ہائے علاج دریافت کیے جو آج کی دنیا میں صرف ریفائن ہوئے ہیں، اور وہ ریفائن ہوئے ہیں تحقیق سے. سو گویا پہلا جو ڈائریکٹ میتھڈ ہم نے کہا ہے دراصل یہ اجتہاد ہے کہ آپ کے سامنے ایک مسئلہ آ جاتا ہے. یو فیس اے پرابلم in the contemporary circumstances, and that problem really needs to be answered. It needs to be addressed and rectified, or a solution is required to be found for that essentially. اس کے لیے بہت سی شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کو یہ کوئی کمپیل نہیں کرتا، ان کو کوئی ٹاسک اسائن نہیں کرتا، ان کو کوئی معاوضہ نہیں دیتا. وہ اپنے طور پر اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور اپنی ایفرٹ سے، اپنی کوششوں سے تحقیق کا کام سر انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ میتھڈ. اب ڈائریکٹ میتھڈ یہی ہے کہ نہ تو ان کے ساتھ کوئی موو کرنے والی ٹیم ہے، نہ ان کے لیے مخصوص لیبورٹری یا لیبارٹری ہے، نہ ان کے پاس ایک مخصوص ایریا یا پریمسز ہیں. اٹس آل دیئر انڈیپینڈنٹ ورک which they undertake directly as their sole responsibility, and then they carry out the research, find the facts, place it before the people, and ultimately people benefit from that. I'm sure you must have understood by now what's direct research. یہ ڈائریکٹ ریسرچ جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف آسمانوں کی بلندیوں ہی کو چھو سکتے ہیں یا آپ فضا اور خلا کے بارے میں چلے جائیں. یہ ڈائریکٹ ریسرچ بہت چھوٹے سے لیول سے بھی شروع ہو سکتی ہے، اور جیسا ہم کہتے ہیں کہ قطرہ قطرہ دریا میں شود، اسی طریقے سے یہ ایک بہت بڑے پرپس کے لیے استعمال بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ اپنے کسی چھوٹے سے گاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں
آپ کی جو فصلیں ہیں ان میں نئی قسم کی جڑی بوٹیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ وہ جڑی بوٹیاں ہیں جو فصل کی مقدار کو یا اس کی ییلڈ کو کم کر رہی ہیں، ڈیمیج کر رہی ہیں، نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آپ اپنے طور پر اسی مختصر سے احاطے میں، اسی مختصر سے علاقے میں، انہی فطرتی حالات میں اگر غور کرنا شروع کر دیں کہ وہ کیا چیز تھی جو ایڈ ہوئی ہے، جس کا اضافہ ہوا ہے یا جس کی کثرت ہو گئی ہے، یا وہ کون سے موسمی حالات ہیں جن میں تغیر آیا ہے، یا کون سی ایڈیشنل کھادیں ہیں، اضافی کھادیں ہیں، یا نئی سپرے ہے جو ہم نے استعمال کرنا شروع کر دی ہے۔ If you start proceeding like this, step by step, I can assure you, ultimately you will reach an answer. You'll find the answer to that question or the problem confronted before you. اور یہی ایک چھوٹا سا کام جب ہم آن پیپرس لائیں گے اور اپنے دیگر دوستوں کو، دیگر فیملیز کو اور ارد گرد کے لوگوں کو بتائیں گے، تو دین دیٹ پرابلم ول بی اوور کم اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ول بی اے بینیفٹ آف نیشنل لیول۔ اسی طرح سے آپ کسی بھی چیز کو لے کے اس پہ آپ کام کرنا شروع کر دیں۔ مثلا ہم رائٹنگ کی بات کرتے ہیں تو آج سے 100 سال قبل کی کتابیں اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو طریقہ تحریر ہے وہ آج سے قطعاً مختلف ہے۔ مثلا آپ خط لکھنے کو ہی دیکھیں تو اس میں ایک صفحہ پورا تو القابات سے بھر جاتا تھا، which is nothing but sheer wastage of time and effort which doesn't carry any meaning۔ تو شخصیت نے اس پہ بھی کام کرنا شروع کیا، اور اسد اللہ خان غالب نے جو نیا نثر یا پروز لکھنے کا طریقہ کار نکالا وہ بالکل ڈائریکٹ گفتگو کا طریقہ تھا، اور اس میں ایک صفحے کے چوتھائی حصے میں پورا خط کا متن آ جاتا تھا۔ نتیجتاً آپ کی اپنی ایفرٹس بھی بچی، اس میں بہت زیادہ ویکیبلری کی ضرورت بھی نہیں تھی، اگلے شخص کا بھی وقت بچا اور اس کو بھی وہ ویکیبلری تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ تو اصل مقصد یہ تھا کہ دا پرپز شوڈ بی کمیونیکیٹڈ، آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ اگلے شخص تک پہنچ جائے۔ وین یو رائٹ اے ریسرچ پیپر اور وین یو رائٹ اے تھیسس اور اے پروگرام اور اے اسٹینڈنگ پروسیجر to manage certain crisis, and your writing is very difficult, very complicated. It carries the words which are usually unknown to the people. Let me tell you, it's not going to be very beneficial. So, کوئی شخص بیٹھ کے ایک ایسا طریقہ کار بھی وضع کرے گا جو بآسانی اگلے شخص کی سمجھ میں آتا ہو اور اس میں کوئی دقت محسوس نہ ہوتی ہے۔ So just to culminate on this, the basic thing is it's one man's business. It's one man's volunteer job who takes on the responsibility voluntarily himself, and he uses the methods whatever he wants to use. So this is the first way. We call it research by direct method. The second method is indirect research. Now, indirect research, in bracket you see, information from other sources and their analysis. Now, this is a very big difference. یہاں ایک شخص کی ایفرٹ نہیں ہے۔ Also, we should qualify that it doesn't deny effort of one person. اکیلا آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے، ایک ٹیم بھی یہ کام کر سکتی ہے، لیکن اس کی حد اور اس لمیٹیشن اور اس واسٹنس کہ دوسرے لوگوں نے اسی سبجیکٹ کے اوپر جو کام کیا ہوا ہے آپ ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثلا
کسی شخص نے اگر ٹیوبرکلوسس، تپدق یا ٹی بی جسے آپ کہتے ہیں، اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ اس کو بھی پڑھیں اینڈ یو ول فائنڈ دا انالیسس. Now, if that research project was carried out 50 years before, certainly the scientific facilities were not available half a century back, what is available today. But it doesn't mean that we should condemn that hard work just on the plea or the pretext that it's not the latest. It may give you some wonderful clue. It may give you some information which will facilitate your research work, which will assist your job, which will make your job easy and comfortable. After all, اگر آپ سے آنے والے پہلے لوگوں نے کام کیا ہوا ہے تو وہ آج شاید درست نہ ہو، لیکن ہمیں اس بات کو بھولنا نہیں چاہیے کہ وہ ہمارے لیے فائدہ مند ضرور ہے، اور ایک قدم مزید آگے بڑھانے کے لیے یا فردر چلنے کے لیے وی فائنڈ ٹریمینڈس اسسٹنس فرام دیٹ ریسرچ ورک. سو یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے صرف اپنی سوچ سے، اپنے میتھڈ سے اور اپنے ذرائع سے ہی کام کرنا ہے. آج ہم جو ایسٹرالوجی کو دیکھتے ہیں، ایسٹرانومی کو دیکھتے ہیں، کیمسٹری کو دیکھتے ہیں یا فزکس کو دیکھتے ہیں، انسانی صحت کو دیکھتے ہیں، ڈیزیزز کو دیکھتے ہیں، میڈیسنس کو دیکھتے ہیں، میتھڈ آف ٹیچنگ کو دیکھتے ہیں، میتھڈ آف لرننگ کو دیکھتے ہیں، نفسیاتی پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، تو یہ آج سے پہلے بھی سارا کچھ موجود تھا. صرف وہی جو ایک بات میں ہمیشہ آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں کہ نیور forget the change, never forget the time. As the time passes, the speed of life changes. As the time passes, new realities emerge. As the time passes, new demands emerge. And new problems emerge. And when new problems emerge, new demands emerge, new realities emerge, then definitely you have to be at par with them. You have to find the new methods to fight the new challenges. And that's why the research is required for that. I'm sure you must be clear by now what sources gave us. What's the benefit of using the other sources and the analysis which have been carried out before our research. The Second World War, I want to give you an example. If one tries to reach Moscow, he has to confront with the marshes, oceans, jungles, and thick waters, and the mosquitoes which are found in the maximum number in those areas. Now Hitler, when started conquering the world, of course he did a lot with a very fast speed, with his technique, blitzkrieg, that he invented. But probably they had not carried out research about this particular area. So when the big armies reached that place, they were taken on by malaria. And malaria was the basic cause of defeat. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ دیکھیں کیا چھوٹا سا ایک کاز ہوتا ہے اور کتنا بڑا خمیازہ ہمیں اس کا بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ بات پہلے بھی کسی نے ضرور اسٹڈی کی ہوگی، کسی کو ضرور پتہ ہوگا کہ وہاں مچھر ہیں اور ان سے ملیریا پیدا ہوتا ہے، اور جس کو ایک دفعہ ملیریا اس وقت حملہ آور ہو جاتا تھا اس کا سروائیول بڑا مشکل ہوتا تھا.
and particularly during certain circumstances where you can't have immediate medication. And if you don't have medication, obviously the results are very visible. But for very small negligence, you have to pay very high prices for some time. So اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ جس بات پہ بھی، جس کام پہ بھی، جس پرابلم کو بھی ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش یہ کریں کہ آپ کو اس سے پہلے اگر کچھ لوگوں نے کام کیا ہے تو آپ اس سے بھی بینیفٹ کریں. آئی ایم شیور بائی ناؤ یو مسٹ بی کلیئر واٹس ڈائریکٹ اپروچ اور ڈائریکٹ میتھڈ اور ڈائریکٹ ریسرچ اینڈ واٹس انڈائریکٹ ریسرچ. کائنڈس آف ریسرچ بائی موٹیوس. موٹیوس کا مطلب مقاصد آپ کے کیا ہیں. ایک مخصوص ریسرچ یا تحقیق کرنے کے لیے آپ کے کیا مقاصد ہیں. وائی آر یو کیرنگ آؤٹ ریسرچ آن اے پرٹیکولر تھنگ. تو اس میں آپ کے کام کی بہت سی چیزیں ہیں. بنیادی طور سے میں آپ کو صرف پرائمری لیول کی، بنیادی لیول کی چیزیں بتاؤں گا تاکہ رائٹ ان دا بگننگ وی شوڈ ناٹ بیکم کمپلیکیٹڈ. تو مقصد ہمارا کیا ہے، اس کو مد نظر رکھ کے بھی ہم ریسرچ کرتے ہیں اور اس کی بھی مختلف اقسام ہیں. ہم ان میں زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے بیکاز دس ڈزنٹ ریئلی فٹ ان what we are proceeding for, but without it we really cannot have that kind of grip on our subject which we must have. So this secondary level knowledge also should be there in the back of your mind. So kinds of research by motives mein the first kind is basic research. Now basic research ka matlab hai ki bunyadi tahqiq. Now here we are not going into great depth. We are not going for a very heavy science task. We are just carrying out basic بنیادی چیزیں کسی مسئلے یا کسی پرابلم یا کسی تھیوری یا کسی چیز کے بارے میں ہم جاننا چاہ رہے ہیں. And it says intellectual and literary also included. تو اس میں انٹلیکچوئل تھیریز بھی ہیں اور اس میں لٹریری یا ادبی قسم کی تھیریز کو بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. اس میں ہم پوئٹری کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، اس کو ہم نظریات میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. مثلا جمہوریت کا تصور کہاں سے شروع ہوا اور اب اس دنیا میں آج ہم جمہوریت سے کیا مراد لیتے ہیں. What does democracy today mean for us? And what are the basic essentials of democracy? So, on the other hand, what people have been writing in the shape of drama or novel or poetry in the times of Shakespeare, Wordsworth, Chaucer, etc. Now, what are people writing today? What's the big change that has occurred and how that change has entered this field particularly? تو اس کے بارے میں ہم بنیادی چیزیں جاننا چاہتے ہیں. مثلاً اگر ہم ادب کے حوالے سے ہی یا ہسٹری کے حوالے سے ہی یا سائنس کے حوالے سے ہی بات کریں تو آج ایک بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی اس قدر مصروف ہے کہ اسے اپنی ذات سے بھی مخاطب ہونے کے لیے شاید بہت کم وقت ملتا ہے. دس از اے ریالٹی. راؤنڈ دا کلاک ہی از بزی اینڈ رننگ ہیئر اینڈ دیئر. موسٹ آف اس میکنگ دیئر ٹو اینڈس میٹ, دا ڈے اینڈ نائٹ بریڈ اینڈ بٹر. سو میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے دوستوں کے پاس یا وہ لوگ جن کے لیے ہم تحقیق کر رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ہزارہا صفحات کے ناول یا کتابیں یا voluminous بکس کو پڑھتے رہیں. Probably nobody would read them. So the best change which has come
or it may be indispensable change. یہ ایک ناگزیر تبدیلی ہے جو واقع ہوئی ہے کہ چونکہ انسان کے پاس وقت نہیں رہا، لہٰذا کتاب کا سائز بھی اب چھوٹا ہونا شروع ہو گیا. ہمارے پاس میڈیا موجود ہے. میڈیا میں جو بات ہم 5 منٹ میں دیکھ لیتے ہیں وہ شاید ایک کتاب کو 5 گھنٹے پڑھنے میں بھی شاید ہمیں حاصل نہ ہو. It doesn't mean that book has been eliminated. Book will never be eliminated. کتاب نہ ختم ہوئی ہے، نہ یہ کبھی ختم ہوگی، لیکن یہ فرق ضرور پڑا ہے کہ پہلے آپ 4000 صفحات کا جو ناول پڑھتے تھے، آج شاید اس کو زیادہ سے زیادہ 200-250 صفحات میں یا زیادہ سے زیادہ 400 صفحات میں آپ کو سمیٹنا پڑے گا، اور اتنا وقت کسی کے لیے ٹریول ٹائم میں یا اپنے لیجر ٹائم میں ہوگا کہ وہ اس کو پڑھ سکے اور آپ کا مقصد جو آپ کنوے کرنا چاہتے ہیں وہ اس تک پہنچ سکے. بٹ ریمبر دیٹ if you write very, very voluminous things today, probably nobody is going to read that. تو یہ ایک تبدیلی آئی ہے جو ہم نے پہلی بات کی تھی بیسک ریسرچ کی. تو میں نے سارے حوالوں سے ہی یہ بات کی. آج تو ہم کمپیوٹر کی دنیا میں اور الیکٹرانک ورلڈ میں زندہ ہیں، جس میں ملینتھ آف اے سیکنڈ کی بھی ایک ویلیو ہے. سیکنڈ تو اب بہت بڑی یونٹ ہو گئی ہے، منٹ بہت بڑی یونٹ ہو گئی ہے. سو بنیادی چیزیں کسی بھی مسئلے کے بارے میں جاننے کے لیے ہم جو تحقیق کرتے ہیں اس کو ہم بیسک ریسرچ کرتے ہیں، جس میں ہم مخصوص یا طے شدہ یا ویری ویل ڈیفائنڈ پرابلمس کو ریفر نہیں کرتے. آئی ایم شیور بائی ناؤ اٹ مسٹ بی کلیئر in your minds what does really basic research mean. And you also remember that we are talking about kinds of research by motive. Number 2, applied research. Now what's applied research? The applied research is to find out solution of a problem. In bracket it says industry and agriculture. اب یہاں ہمارے لیے ایک لمیٹیشن آ گئی ہے. اپلائیڈ ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آپ کو ان 2 میدانوں میں، انڈسٹری میں، صنعت میں یا ایگریکلچر میں، زراعت میں یا اس طرح کے دوسرے معاملات میں ایک جز وقتی یا وقتی یا ٹیمپریریلی ایک پرابلم پیش آ گئی ہے، تو آپ اس کو کیسے حل کریں گے، اور آپ اس کے لیے ایک باقاعدہ ٹیم کا تعین کریں گے، اس فیلڈ کو اسٹڈی کریں گے، اور ویری کوئکلی ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم یو ول فائنڈ اے میتھڈ، اے سولوشن، اینڈ دین یو ول اپلائی اٹ ٹو دا سچویشن. فار ایگزامپل، ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ایک انڈسٹری سے جو ڈرینیج سسٹم ہم نے جس کا نہیں بنایا، اس کا اپنا ہی پانی اس کے چاروں طرف اگر پھیل جاتا ہے اینڈ اٹ اسٹارٹس ٹربلنگ دا ہیلتھ آف دا ورکرس اور اٹ پولوٹس دا انوائرمنٹ، اینڈ آن دا ادر ہینڈ اٹ اسٹارٹس ہیونگ some kind of trouble for the machinery or the machines that we have. اس ان کو زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے یا نمی کی وجہ سے ان میں کوئی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہمیں فوری طور سے حل کرنا ہوگا. ہم اس مسئلے کے حل کے لیے یہ سوچیں گے کہ پہلے تو immediately how can we remove that water, and then how can we quickly create or build some workable drainage system so that the problem that we are facing, it is eliminated. So
پہلا اسٹیپ ہمارا جو ہوگا اس کے لیے ہم فوری طور سے ایک میتھڈ ایجاد کریں گے اور اس میتھڈ کو ان انوائرمنٹس پہ اپلائی کریں گے تاکہ یہ پرابلمس ہمیں فیس نہ ہوں. اس کو ہم اپلائیڈ ریسرچ کہتے ہیں. اپلائیڈ ریسرچ کا مطلب ہی یہ ہے کہ application of the method which you are going to discover. تعلیم میں بھی اگر آپ کو فوری طور سے کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے تو اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں. مارکیٹ میں if there is some immediate problem, let's say for the non-availability of edibles or quality of the edibles or some kind of abnormal behavior being observed, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جن کے لیے فوری طور سے ہمیں کوئی نہ کوئی حل نکالنا پڑتا ہے. اینڈ دین وی اپلائی دیٹ اینڈ دین وی سی ٹو واٹ ایکسٹینٹ اٹ از سکسیزفل اور unsuccessful and again refine it, and this process goes on till the time the problem is overcome. Well, here I'm sure you must be clear by now what do we really understand by applied research. اپلائیڈ سے ہی یاد رکھیں کہ یہ عملی طریقہ ہم نکالتے ہیں. بیسک ریسرچ میں ہم نے کوئی عملی طریقہ نہیں نکالا, وہ بنیادی چیزیں تھیں جن کو ہم نے جاننا چاہا. So that's the difference between the two. Now remember that first we had talked about the methods, then we talked about the motives, and now kinds of research by subject matter, کہ ہمارا سبجیکٹ کیا ہے. اب ہم سبجیکٹ کے لحاظ سے اس کی الگ ڈویژن کرتے ہیں. اینڈ اف یو سی اے اٹ سیز کمیونیکیشن ریسرچ. وین وی سے کمیونیکیشن ریسرچ تو تھوڑی سی بات اس کو بھی ہم الیبریٹ کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن کو ہم اردو میں جو اس کے لیے اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ ذرائع مواصلات ہے. لیکن جب ہم ذرائع مواصلات کی بات کرتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزوں کو اس میں شامل نہیں کرتے. One thing which I always emphasize, we have borrowed and fixed meanings of certain terminologies in our mind, and we stick to those throughout our life, and therefore we really don't have a very clear concept of the terminologies the way they should be understood. کمیونیکیشن کو عمومی طور سے ہم ٹیلی فون لائن کی کمیونیکیشن ہی سمجھتے ہیں یا تحریری طور سے لکھی ہوئی بات کو سمجھتے ہیں. بٹ ریمبر اٹ آلسو انکلوڈس دا انٹائر انفراسٹرکچر وچ مووز دا لائف. یور روڈس آر انکلوڈیڈ, یور ریلوے traffic is included, your aerial traffic is included, your telephones are included, your cells are included, your computer network is included. ہر وہ چیز جو زندگی کو متحرک کرتی ہے وہ مینز آف کمیونیکیشن میں شامل ہوتی ہے. تو اب ہم اگر سبجیکٹ کے اعتبار سے مینز آف کمیونیکیشنز پہ کوئی ریسرچ ورک کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اس ایرینا میں, اس باؤنڈری میں, ان حدود میں رہ کے کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم دائیں بائیں نہ بھٹک جائیں. اور اگر ہم اس سبجیکٹ سے نکل جائیں گے تو وی ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو آر aim for which we are going to carry out research. That would suffice as far as the communication is concerned. Let's see what's the next B. Historical research. What do we really mean? We have been talking about historical research, so I'll not go into greater details. It says, analyze past event to reach some conclusion about present and future. اب اس میں ہسٹری کے لفظ سے ہی آپ کو چوکنا ہو جانا چاہیے. When we say historical research, اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں یا ماضی میں اگر ایسا کوئی واقعہ یا ایونٹ پیش آ چکا ہے جس بارے میں ہم بات کرنا چاہتے ہیں
مثال کے طور سے ہم ایک فلڈ کی ایگزامپل لیتے ہیں, سیلاب کی ایگزامپل لیتے ہیں. اگر گاڈ فاربڈ وی آر فیسنگ the problems created by a sudden flood that has eroded our communication network, that has eroded away our crops, it has damaged the mud houses or the weak houses of many people, it has damaged our livestock, it has taken away many animals or poultry انڈسٹری. یہ ساری چیزیں جو ہیں ماضی میں بھی اگر اب فلڈ آیا ہے تو اس سے پہلے بھی فلڈز آتے رہے ہیں. اب ہم ہسٹری سے سبق سیکھنا چاہیے, جو میں نے کہا کہ مین نیور لرن لیسنز فرام دا ہسٹری, دیٹس وائی دا ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. تو دیکھیے کہ پہلے کبھی فلڈ آیا تو اس کو ہم اب تھارولی اسٹڈی کریں کہ اس کے اثرات کیا ہوئے اور ان اثرات کو بعد میں کیسے مینیج کیا گیا. ہاؤ واز دا کمپنسیشن ڈن, وٹ ور دا پریکاشنری میجرز دیٹ وی کیم اپ ود, وٹ ور دا امیجیٹ میجرز وچ وی اپلائڈ, اینڈ وٹ ور دا لانگ ٹرم میجرز دیٹ وی اپلائڈ, اینڈ وی اوور کیم دا لاسز, satisfaction of the people, dislodging of the population, losses to the crops, and to so many other things which come in route. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ فلڈ اس طریقے سے آیا, اتنا ٹائم رہا, اتنی سپیڈ سے آیا, اتنا پانی تھا, اتنے ایرے کو اس نے اپنے ڈیمیج کیا, اور ٹوٹل ہمارا ویریس فیلڈس میں اتنا لاس ہوا, تو پھر اس کو ہم نے کیسے پورا کیا. Now there be definitely flaws left. Human work is always full of flaws. رب جلیل نے ہمیں جس مٹی سے پیدا کیا ہے, تو ہم انسانوں میں یہ ایک فطرتی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی کمزوری ہمارے منصوبہ بندی میں ضرور رہ جاتی ہے, اور اس کا علاج صرف سعی ہے, جو رب کائنات نے کہا کہ لیس علی الانسان الا ما سعی, کہ جتنی محنت کرو گے, کوشش کرو گے, اتنا ہی آپ کو صلہ ملے گا. سو ایک سیلاب کے نقصانات کو دیکھ کر ٹو کیپ موپنگ اوور دم, ان پہ نوحہ گری کرتے رہنا کوئی عقل مندی نہیں ہے, بلکہ آپ تاریخ صفحات کو دیکھیے اور اس کا تجزیہ کیجیے, اور پھر آج کی صورت حالات پہ اس کو اپلائی کیجیے. اس وقت جب سیلاب آیا تھا تو بہت ممکن ہے کہ جہاں اس وقت گندم کے کھیت تھے, اب وہاں ایک پلازا بنا ہوا ہو. اسی طرح سے اس وقت جہاں ایک سڑک نہیں تھی, آج وہاں ایک سڑک موجود ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہزارہا جغرافیائی اور طبعی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. Many geographic and physical changes also occur. بہت ممکن ہے کہ ہم جس فلڈ کی آج سے 10 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں, تو اس وقت جہاں ایک جوہر تھا, آج وہاں ایک ایئرپورٹ موجود ہے. اس وقت وہاں اگر چھوٹا سا پیس آف ڈیزرٹ تھا, تو آج وہ ہرے بھرے کھیتوں میں تبدیل ہو گیا ہو. So now, God forbid, if the same flood strikes with the same zeal, the same strength, the same quantity of water, and same surprise, how are we going to save all these precious things that we have built on that land? Maybe you have created a new small little canal, or maybe you have dug a channel which can accommodate that water and take it away. So how much is that going to be beneficial for you? And in addition to that, what all you need to do in the contemporary scenario, this is what the requirement of this kind of
research is. So ماضی سے سبق سیکھنا ہمیشہ ہی بڑا سودمند ہوتا ہے. تو ماضی کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ چپکنا بھی نہیں چاہیے کہ جیسے پچھلی دفعہ آیا تھا اس وقت بھی اسی دفعہ آ جائے گا تو دیکھا جائے گا جو ہوگا. دس از دا ایٹیٹیوڈ وچ ڈیمیجز آر ڈیولپمنٹ، mental development and our development as a nation. So, keep updating your plans as changes occur from day to day. ہو سکتا ہے اس وقت اسٹریم یا دریا کا بہاؤ کسی اور جانب ہو، تو بہت ممکن ہے کہ اب وہ دریا کا بہاؤ اس طرف آ گیا ہو. What I talked about the physical changes and the geographic changes, it's very interesting, and I'm sure if you have gone through the history, you must be knowing where today half of our beloved Sindh province is located. The sea used to be here when Muhammad bin Qasim came here. اسی طرح سے یہ جو آپ کا دریائے راوی ہے یہ لاہور کے درمیان میں بہتا تھا، آج وہ شاہدرہ کے پاس چلا گیا. تو ایسی تبدیلیاں جو آتی ہیں وہ آپ کے پرانے منصوبوں کو قبول نہیں کرتی، آپ کو نئے منصوبے بنانے پڑتے ہیں آج کے حقائق کو، زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے. لیکن پرانی صورتحال کو جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، اس کا تجزیہ دیکھتے ہیں، تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. اینڈ الٹیمیٹلی یو آر بینیفیٹڈ فرام دیٹ. دا سائنٹیفک ریسرچ اینڈ دین اٹ سیز دا موسٹ ٹرسٹ وردی اینڈ لاجیکل وے. جو سائنسی طریقہ کار ہے کسی چیز کو اسیس کرنے کا، انالائز کرنے کا، یا کسی ٹھوس نتیجے پہ پہنچنے کا، وہ بہترین طریقہ کار ہے اور سب سے زیادہ پر اعتماد با اعتماد طریقہ یہی ہے. ظاہر ہے اگر آپ سالٹ انالیسز ایک چیز کے لیبارٹری میں جا کے کرتے ہیں سالٹ کے، تو وہ اس کے کمپوننٹس کو ایگزیکٹلی آپ کے سامنے بتا دے گا کہ اس میں یہ ہے، یہ ہے اور یہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ صرف مشاہداتی یا اپنی علمی طاقت کی وجہ سے یا اپنی قابلیت کی وجہ سے یا کچھ تجربات کی بنا پر کچھ نتائج اخذ کریں. وہ اتنے صحیح نہیں ہوں گے جتنے اس سائنسی طریقہ کار میں ہوں گے. سو سائنس مینس فیکچوئل وے، کرسٹل کلیئر میتھمیٹیکل وے، جس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا. اس میں 2+2=4 whereas in all other methods sometimes it may be 5 and sometimes it may be even 3, and we have to then see and weigh time and again. But then all problems, all matters, all subjects, they're not governed by the scientific methods only. You are lucky if you have something, some problem which you can sort out through the scientific research. Scientific research is usually applied to those areas where the things are physically available with us, maybe a disease in a human body, maybe the causes and effects of certain chemical things or certain physical things somewhere in any area. So جو لیبارٹری میں تجربہ کر کے اور اس کے انالیسس کر کے جو نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں، وہ نتائج آپ تحقیق کے دوسرے طریقوں سے حاصل نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہوگا کہ کسی بھی چیز کو باقاعدہ لیبارٹری میں لے جا کے، جیسے ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی ہمیں بتا دیتا ہے کہ آپ کے بلڈ کے اندر کیا کیا ڈیفیشنسیز ہیں یا کیا کیا چیزیں موجود ہیں. ایکسپیریمنٹل ریسرچ اٹ آلسو سیز ویریبلز آر اپلائڈ. میں آپ کی اس عادت کو پختہ اور مضبوط کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی ٹاپک کو یا اس کے موضوع کو یا کسی ٹرمینالوجی کو یا اصطلاح کو پڑھتے ہیں تو اس کے لفظوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ یو ول بیٹر اسیمولیٹ، آپ کو
اچھے طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اب یہاں لفظ شروع ہو رہا ہے ایکسپیریمنٹل. سو اٹ از فرام دا ایکسپیریمنٹ. دس مینس کہ آپ تجرباتی تحقیق کر رہے ہیں. تجرباتی تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک مفروضہ کی ہم نے پہلے بات کی تھی ہائپوتھسس کی، وہ بنا لیا اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے ٹو اپروو اٹ اور ٹو ریجیکٹ اٹ دین یو ریزارٹ ٹو کیری آؤٹ ریسرچ. اینڈ دا نیکسٹ تھنگ وچ اٹ سیز از یو آلسو اپلائی دا ویریبلس. کچھ عناصر جو اس مخصوص فینامنا پہ اثر انداز ہوتے ہیں ان کو بھی اپلائی کر کر کے آپ دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بہت ساری ایسی مثالیں ڈسکس کی تھیں جن میں نے آپ کو ویریبلس کے بارے میں بتایا کہ ویریبلس کیا ہوتے ہیں اور ان کو استعمال ہم کیسے کرتے ہیں. مثال کے طور سے اگر ایک شخص کو آپ دھوپ میں 8 گھنٹے بٹھا دیتے ہیں اور اسے ایک کتاب کے اوپر کام کرنے کے لیے اسائن کر دیتے ہیں تو اس کی ایفیشنسی کیا ہے، اور ایک شخص کو آپ 8 گھنٹے بیسٹ انوائرمنٹس میں ان دا ایئر کنڈیشن روم ود آل دا فیسلٹیز یو میک ہم سٹ دیئر، واٹ از ہز پرفارمنس. یہ آپ نے ویریبل اپلائی کیا ہے. اگر ایک شخص کو آپ بھوکا رکھتے ہیں 8 گھنٹے اینڈ دین یو ٹیل ہم ٹو اسپیک فار یو اینڈ the other man is well fed, well entertained, and well looked after. So what will be the difference? یہ ویریبلس ہیں. تو ایکسپیریمنٹل ریسرچ میں یاد رکھیے گا، یہ تجرباتی تحقیق میں ہم بہت سی حالات کو تبدیل کرتے رہتے ہیں اپنے نتائج اخذ کرنے کے لیے اور اپنے تحقیق کے کام کی تکمیل کے لیے. یعنی آپ مختلف تجربات کرتے ہیں. جیسے میڈیسنس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چوہوں کے اوپر ایک دوا بناتے ہیں، پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اس کے کیا ایفیکٹس ہیں، پھر اس میں چینجز لاتے ہیں، پھر دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں. یہ ویریبل ہے. اینڈ دین یو کیپ گوئنگ لائک دیٹ اینڈ الٹیمیٹلی دا ریزلٹس ول کم بفور یو. نیکسٹ از ڈسکرپٹیو ریسرچ. اگین از دا کلیکشن آف ڈیٹا ٹو ٹیسٹ hypothesis and answer questions concerning the subject under study. ہم ڈسکرپٹیو اپروچ پہ تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں اپنے گزشتہ لیکچرز میں، اس لیے یہ اب آپ کو واضح ہو گیا ہونا چاہیے کہ ڈسکرپٹیو ریسرچ کا کیا مطلب ہے. اب یہاں آپ نے ہائپوتھسس کا تذکرہ کیا، یہاں آپ نے ایک مفروضہ بنایا ہوا ہے اور وہ مفروضہ جو ہے اس کا دیکھنا کہ وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کے لیے آپ انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، آپ ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، اعداد و شمار جو کچھ بھی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، اینڈ دین یو گو فار یور انالیسس. دیٹس واٹ دا ڈسکرپٹیو ریسرچ از. دین you have academic research. It pertains to on any academic problem that maybe you call some intellectuals and you call some participants also. So یہ کوئی اتنا complicated یا پیچیدہ میتھڈ نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے. آپ نے ہزاروں ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھے ہوں گے جن میں ایک مخصوص مسئلے کو لے کر اس پہ بحث کی جاتی ہے. بہت سارے ہم نے دانشوروں کو بلایا ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے آڈینس بھی ہوتے ہیں، پارٹیسپینٹس جنہیں آپ کہتے ہیں، جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. دیر از کوشچنس، دے آسک کوشچنس فرام دا اسپیشلسٹس اینڈ دا اسپیشلسٹس دے آنسر دیئر کوشچنس، اور اس سے ہمارا ایک کوئی نہ کوئی نتیجہ باہر نکلتا ہے. اگرچہ یہ ایک مکمل عمل نہیں ہوتا، لیکن اس میں سے بہت ساری چیزوں کے خد و خال ابھر کر ہمارے سامنے آتے ہیں، اور اگر ہم پھر ان کو وہیں سے آگے لے کر چلیں تو اس کے آہستہ آہستہ ہمارے سامنے حقائق نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. You see, there was never a time in the history when there was no problem. And there will never be a time in the history when there will be no problem.
Man has got both the instincts, positive and negative as well. Weather is hospitable and sometimes very inhospitable also. Likewise, all circumstances, they have positive and negative poles. So problems will remain there. New things will be added and new problems will be created, and they have to be answered. And they are answered only by those who really have tremendous knowledge about them, in-depth knowledge, and they know, they have gone through the history, they have worked. We call them intellectuals in our social sciences. So ہم ان کو بھی بلا لیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی جو متاثر ہوتے ہیں یا جن کو وہ مسائل پریشان کر رہے ہوتے ہیں یا جو ان مسائل کا شکار ہوتے ہیں. تو یوں جب یہ تحریری یا زبانی گفتگو یا مباحثہ چلتا ہے تو اس کے نتائج بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. عزیز طالب علموں، آج کے لیکچر میں ہم نے ایجوکیشنل ریسرچ کے بارے میں مختلف حوالوں سے بات کی. ہم نے اس کا آغاز ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ میتھڈ سے کیا. پھر ہم نے کہا کہ اگر سبجیکٹ میٹر کے حوالے سے بات کرنی ہو تو پھر ہم کیا میتھڈ اختیار کریں گے. اگر ہم نے موٹیوز کے حوالے سے تحقیق کرنی ہو، مقاصد کو مد نظر رکھ کے، تو ہم کیا طریقہ کار اختیار کریں گے. اور اس میں ہم نے تقریباً انہی اپروچز کو، انہی میتھڈس کو، وہی طریقہ کار سامنے رکھے یا ان پہ ڈسکس کیا جو ہم پہلے سے بھی پڑھ چکے ہیں، اور مختلف حوالوں سے ہم ان کی تشریح بھی کرتے رہے ہیں. We have been explaining all those methods, seeing from various angles, and various dimensions have been discovered, and there are different occasions when we can reframe them or recategorize them in order to achieve our aim. The last thing that we have discussed today is the experimental research, descriptive, and ultimately the academic research. Inshallah, in our next lecture, we'll commence with the same subject and we'll see the other fields also, which will be our target and how we are going to incorporate changes in those. The message for this lecture is you should be able to differentiate between the problem and then the method required for that. So ultimately, you will be a good researcher and a good crisis manager. I have all my best wishes with you. Inshallah, we'll meet in the next lecture. Till then, Allah Hafiz. Thank you very much.